سیاسی مشیر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، فارمر لا منسٹر ہے کیونکہ اس دفعہ وہ فیصل آباد سے الیکشن جیت نہیں سکے تھے، رانا ثناءاللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے وہ صدر بھی ہیں. ان کا بیان آج اخبارات کے اندر چھپا ہے، اور کل انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا تھا. دی نیوز کے اندر سٹوری ہے ریفرنس پاسبل اگینسٹ 2 سپریم کورٹ ججز رانا ثناءاللہ صاحب alleges their action disrupting smooth functioning of apex courts, clarifies it is his opinion, matter not discussed in cabinet. وہ بتا رہے ہیں کہ 2 ججز صاحبان کے جو ایکشنز ہیں وہ اسموتھ فنکشننگ جو ہے عدلیہ کی اس کے جو ہے خلل ڈال رہے ہیں اس کے اندر، لہٰذا پاسبل ہے کہ ان کے خلاف ایک جو ہے ریفرنس فائل کیا جا سکے. لیکن ساتھ میں انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ کابینہ کے اندر معاملہ ڈسکس نہیں ہوا. اسی طرح اردو کے اندر بھی یہ خبر نوائے وقت میں چھپی ہے، سپریم کورٹ کے 2 ججز کا طرز عمل ایسا ریفرنس ہو سکتا ہے. جب وہ جو ان کا بیان ہے، جو انٹرویو جو انہوں نے دیا، اس کے اندر کیا فرمایا سنی. حکومت جو ہے اور ریفرنسز بنانے کی حامی میں ہے. دیکھیں 2 سینئر ججز جو سپریم کورٹ میں ہیں، ان کے بعض معاملات میں ان کا جو طرز عمل ہے، میں انتہائی احترام کے ساتھ اور ان کی جو پوزیشن حیثیت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ میری رائے ہے کہ ریفرنس بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ یہ بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا جی بعض معاملات ایسے ہیں کہ یہ بنایا جا سکتا ہے. کل جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بھی کچھ ریمارکس دیے تھے، اس کے اوپر اسپیکر ایاز صادق صاحب نیشنل اسمبلی، ان کا بھی ایک ہم نے جو ہے کامنٹ سننے کو ہمیں ملا تھا. کیا فرمایا تھا سنیے. آج میڈیا میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے لا منسٹر صاحب، جس میں ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا نام یوز کیا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کہ یہ کولیپس کر گئیں. نو بڈی ہیز اے رائٹ ٹو گیو اے اسٹیٹمنٹ اگینسٹ دا پارلیمنٹ آف پاکستان. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. Please convey to the honorable judge, this is not acceptable to the parliament. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا پارلیمنٹ، اور یہ بالکل ان کا پیروگیٹو نہیں ہے. پارلیمان کے اندر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کریں گے، یہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کا کہنا تھا. آپ کافی عرصے سے ایک خبر دے رہے ہیں، کل بھی آپ نے اس کے اوپر بات کی کہ آئین کا آرٹیکل جو 200 ہے وہ ایکٹیو ہونے جا رہا ہے. ناظرین، آئین کا آرٹیکل 209 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں، ہائی کورٹس کے یا سپریم کورٹ کے، اگر ان کو ان کی نوکری سے برخاست کرنا ہے، ان کو سیک کرنا ہے، ان کو فائر کرنا ہے، ان کا کوئی مس کانڈکٹ ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے، تو اس کو سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 209 کے تحت جس کا جو بنتی ہے وہ طے کرے گی، جس کے اندر جس کو ہیڈ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس کے جو باقی ممبران 5 سینئر جج صاحبان ہوتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے. تو کتنی جلدی آپ یہ آرٹیکل، یہ جو اس سپریم جسٹس کونسل کو ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ آپ کی سٹوری کا حوالہ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے دے دیا. رانا صاحب کو اس سے لیتے نا، اس پر کمنٹ لیتے. اب آپ رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر مجھ سے آپ کی سٹوری کو اس کے ساتھ جوڑا ہے رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ، اور پھر واپس آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ اس پہ بھی ناراض ہیں؟ اچھا نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں نا، سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز، میرے خیال کے مطابق اس سے پہلے ہائی کورٹ کے 2 ججز جو ہے نا اس کی زد میں آئیں گے. 2 ججز آئیں گے، اور ٹوٹل 4 ہو گئے. نہیں، میرے خیال سے پہلے جو ہے نا ابھی تک تو ہائی کورٹ کے 2 ججز ہیں. یہ سپریم کورٹ والی بات وہ کر رہے ہیں، اس وقت تک آن ٹیبل کوئی چیز نہیں ہے. ہائی کورٹ کے 2 ہیں چیز جو اسلام آباد سے تعلق ہے. ہائی کورٹ کے جو 2 ججز ہیں اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. ان کے حوالے سے آپ کی خبر یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. ہاں جی، یہ جو جنہوں نے خط لکھا تھا، یہ 2 ججز کا شمار انہی میں شامل تو نہیں ہے؟ جی، خط والے میں ہی ہیں. 2 خط والوں میں سے ہے. خط والوں میں سے. باقی ہم جو ہے نا وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے نا. نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے اوپر بھی ہم بات نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک آرڈر موجود ہے. لیکن بہرحال ماضی میں چیف جسٹس قاضی فائز کا جو معاملہ تھا اس پر تو تمام تبصرے تجزیے وغیرہ ہوتے رہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم وہ چیز جو ہے نا وہ پس سے پش ڈال دی گئی تھی. لیکن اب دیکھتے ہیں دوبارہ، اب دوسرے معززین آ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو عظما کے معزز تھے، یہ عالیہ کے معزز ہیں. اب ان کا اگر سپوزٹلی میٹر کسی کا آتا ہے تو اس پر میڈیا بات کرے گا یا خاموشی اختیار کر لے گا. ٹھیک
ٹھیک ہے وہ تو یہ بھی دورے معیار میڈیا کے آ جاتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ جب اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک جس قاضی فائز صاحب نے وہ آپ کو پتا مشہور زمانہ حدیبیہ کیس کے حوالے سے گیگ آرڈر ایشو کیا تھا تو اس کے اوپر بات نہیں ہوئی تھی میرے خیال میں, اف یو کین ریکال. پارل جی اس پر تو دیکھتے ہیں اخبارات میں پر کوئی پابندی نہیں ہے, اس کو چھاپنے کے حوالے سے صرف ایک آرڈر ایسا ہے جس میں صرف ٹیلی ویژن پر ایسے تو نہیں ہو سکتا سر, بتا رہا ہوں میں. اچھا چلے یہ چودھری غلام حسین صاحب آپ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہے, پرنٹ میڈیا کے اوپر نہیں ہے. جی آپ کے لیے جو خبر رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے 2 ججز صاحبان کی بات کر رہے ہیں اور حسن ایوب صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز صاحبان کی بات کر رہے ہیں, ٹوٹل ہو گئے 4. چوہدری صاحب نہیں تو وہ جو مخالف الزامات لگا رہے ہیں کہ عدالتوں کو پیک کر کے اپنے حامیوں سے, تو جن کو وہ مخالف سمجھتے ہیں ان کو نکالنے کے پلان بنا رہے ہیں, تو دس از ویری مچ ان دیئر پلانز. وہ کر سکیں گے, کریں گے, نہیں ہوگا کیا, یہ تو کل کا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے نا, تو ان کو کر لینے دیں. اور اتنا انہوں نے کیا تو یہ بھی ایک رہ گیا مرحلہ, اس کو بھی وہ اینڈ تک لے کے جائیں تاکہ یہ جب انہوں کے خلاف ہونجا پھرے تو پھر روندے نہ رہن کہ ہم نے فلاں کام نہیں کیا تھا. ناظرین یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اگر فرض کریں جو ابھی سپوزرلی مبینہ طور پر یہ جو خبر آ رہی ہے کہ جس بھی جج کو کے حوالے سے کوئی ریفرنس فائل ہوگا یا شکایت ہو گئی تو اس کو اپنے دفاع کا پورا موقع دیا جاتا ہے, اپنے وکیل وہاں پہ پریزنٹ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی ایک عدلیہ کا روپ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اتار لیتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ دیا جاتا ہے. ماضی کے اندر آپ نے دیکھے 2-3 فیصلے حالیہ دنوں کے اندر